پیسہ، طاقت، آزادی، ہر مشکل کا حل، یہ سب برائیوں کی جڑ، یا یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک گلوبل ریالٹی ہے۔ آج دنیا میں انیکوالٹی اپنی ایکسٹریم لمٹ تک پہنچ چکی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ صرف ایک بینک بیلنس کا نہیں بلکہ اختیار اور اصل حکومت کا بھی ہے۔ گلوبل ویلتھ رپورٹ 2023 کے مطابق دنیا کا ریچسٹ 1% ٹوٹل گلوبل ویلتھ کا نیئرلی 75% حصہ کنٹرول کرتا ہے، جبکہ نیچے کی 50% پاپولیشن کے پاس صرف 2% ہے۔ یو بی ایس گلوبل ویلتھ رپورٹ 2023 یہ صرف ایک سٹیٹسٹکس نہیں بلکہ ایک ریالٹی ہے جو کہ دنیا بھر کے سوسائٹیز کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اس انیکوالٹی کا مرکز بن چکا ہے۔ ورلڈ بینک رپورٹ 2023 کے مطابق پاکستان میں ٹاپ 10% لوگ ملک کے 64% ریسورسز کنٹرول کر رہے ہیں، جبکہ باٹم 50% صرف 4% پہ گزارا کرتے ہیں۔ جب یہ فاصلے اتنے بڑھ جائیں تو صرف اکانومی ہی نہیں، پورا نظام صرف ایک خاص طبقے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صرف گلوبل ایشو نہیں، پاکستان بھی اس انیکوالٹی کا مرکز بن چکا ہے۔ امیروں کے لیے الگ قانون اور غریبوں کے لیے الگ۔ نئے طاقت کا نظام صرف پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم صرف اسپیکٹیٹرز بنے رہیں گے یا اس نظام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے؟ آج دنیا میں پالیٹکس کا اصلی پاور سینٹر نہ ووٹرز ہیں، نہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، بلکہ بلینئر ہیں جو سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ پہلے طاقت صرف گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی، اب یہ بینکس، ٹیک جائنٹس اور کارپوریٹ لابیز کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ایلان مسک کا ٹویٹر خریدنا صرف ایک کمپنی ڈیل نہیں تھا، یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی۔ اب انفارمیشن کنٹرول بھی صرف امیروں کی گیم ہے۔ دی گارڈین کے مطابق مسک کی سبسٹانشل فائنینشیل بیکنگ نے ٹرمپ کی کمپین کو انپریسیڈنٹ پش دی، جسے بلینئر انفلوئنس پالیٹکس کا حصہ بن گیا۔ دی گارڈین کے مطابق جرمن الیکشن میں اے ایف ڈی کا ہسٹورک سیکنڈ پوزیشن پر آنا صرف پولیٹیکل شفٹ نہیں تھا، یہ مسک اور نئے امریکہ کے ایک امپیکٹ تھا۔ اس کا مطلب صرف ایک چیز ہے، پیسے صرف پالیٹکس نہیں، پوری سوسائٹیز کے شیپ کو ہی چینج کر دیتی ہے۔ یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں، پاکستان بھی اسی سسٹم کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں صرف پیسے سے پاور نہیں ملتی، بلکہ پیسے کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے قانون بھی بدل سکتا ہے۔ مصطفیٰ عامر کا مرڈر کیس صرف ایک کیس ہی نہیں تھا، پاکستان کی انیکوالٹی کا سب سے بڑا ایگزامپل تھا۔ جب تم امیر ہو تو تم اریسٹ بھی ریزسٹ کر سکتے ہو، پولیس پر بھی گولی چلا سکتے ہو اور شاید انصاف بھی خرید سکتے ہو۔ پاکستان کے گرینڈ ایلیٹ کلبز کا سسٹم دیکھیں، جہاں ڈرائیورز اور ڈومیسٹک ورکرز کو ایک لمٹ کے بعد آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ صرف رولز نہیں بلکہ سوسائٹی کا سوچنے کا طریقہ ہے جو پیسے کو اختیار کا اسکیل بنا چکا ہے۔ پاکستان کا جسٹس سسٹم ایلیٹ فرینڈلی کیوں ہے؟ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس 2023 کے مطابق پاکستان کا رول آف لا میکنگ رینکنگ 140 ملکوں میں سے 129 ہے، جو کرپشن اور ایلیٹ کیپچر کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ایک غریب اگر چوری کرے تو اسے سالوں کی سزا ملتی ہے، مگر ایک طاقتور شخص مرڈر بھی کرے تو وہ بیل پر رہا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کانسپیرنسی نہیں بلکہ فیکٹس ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز جیسے ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ نے اسٹرانگ ٹیکسیشن اور سوشل سیکیورٹی سسٹم بنا کر انیکوالٹی کو کنٹرول کیا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق اگر ڈیولپنگ کنٹریز 2% ویلتھ ٹیکس لگائیں تو ان کا اینول جی ڈی پی 10% تک امپروو ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے تو صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹ یا انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم چاہیے جو پیسے اور پاور کے مس یوز کو روک سکے۔